بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی کے اجلاس سے پہلے اپنا آخری خطاب کیا ہے اور عمران خان قوم کو پہلی بار روتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ وہ ایک مضبوط انسان ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے لیکن ان کی آواز لڑکھڑائی اور کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ بھارت کی بات کرتے ہوئے رو کیوں پڑے۔ وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دنیا نے انہیں کتنی عزت دی ہے۔ انہوں نے پھر امریکہ کا بھی ذکر کیا کہ بھلے بھارت ہو، امریکہ ہو، ہر جگہ انہیں کتنی عزت ملی۔ بھارت کے ساتھ عمران خان کو تعلقات کیوں خراب کرنے پڑے؟ امریکہ کے ساتھ عمران خان کو تعلقات کیوں خراب کرنے پڑے؟ نہ تو عمران خان اینٹی بھارت ہیں اور نہ ہی اینٹی امریکہ ہیں، اور دونوں ممالک میں عمران خان کو بڑا پسند کیا جاتا تھا، لیکن ان دونوں ممالک کی پالیسیز پاکستان کے خلاف تھیں، اس قوم کے خلاف تھی، پوری امت مسلمہ کے خلاف تھیں۔ یعنی اس قوم کے لیے عمران خان نے ان دونوں ممالک سے دشمنی پالی، اور یہ قوم ان چوروں اور غداروں پر پھول برساتی رہی جو اینٹی پاکستان ممالک کے لیے کام کرتے رہے، اس قوم کے خلاف کام کرتے رہے۔ ناظرین، ہم بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ ہم تو قوم ہیں ہی نہیں، جرمن ایک قوم ہے، عرب ایک قوم ہے، چائنیز قوم ہے، ہم تو بس یہاں وہاں سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ عمران خان ہمیں قوم بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جن طاقتوں سے وہ ہمارے لیے لڑ رہا تھا، آج وہ طاقتیں کامیاب ہو رہی ہیں اور ہم 22 کروڑ عوام تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ترکی میں عوام سڑکوں پر آ گئی تھی، ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے، کیونکہ ترک ایک زندہ اور خوددار قوم ہے۔ ہمارے ہاں یہ لوگ نیب کو چکمہ دے کر نکلتے ہیں اور ہم ان پر پھول برساتے ہیں کہ واہ، کس خوبصورتی سے تم نے نیب کو چکمہ دیا، کس خوبصورتی سے تم نے ہمیں لوٹا، اور پھر وہ ادارے جو ہمارے لیے تمہیں پکڑ میں لانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو تم نے کتنی خوبصورتی سے چکمہ دیا۔ پھر الٹا عمران خان پر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ اس نے بھارت کی تعریف کیوں کی۔ ناظرین، بھارت کی تعریف تو بنتی ہے، بھلے وہ جھوٹ بولیں، سچ بولیں، وہ اپنے ملک کے لیے لڑتے ہیں، بھلے وہ پروپیگنڈا کریں، بھلے دنیا میں ان کا مذاق اڑایا جائے، لیکن ان کا ہر قدم اپنے ملک کے لیے ہوتا ہے۔ روس اور یوکرائن کی جنگ ہوئی، سب سے زیادہ جس ملک نے اس جنگ میں پھنسنا تھا وہ تھا بھارت، کیونکہ وہ روس کا بھی اتحادی ہے اور امریکہ کا بھی اتحادی ہے، اور عمران خان نے بڑے زبردست کارڈ پلے کیے اسے پھنسانے کے لیے۔ لیکن پھنس کون گیا؟ عمران خان۔ بھارت ابھی تک کیوں بچا ہوا ہے؟ کیونکہ بھارتی فوج بھی حکومت کے ساتھ ہے، بھارت کی عدلیہ بھی حکومت کے ساتھ ہے، بھارت کا میڈیا بھی حکومت کے ساتھ ہے، اور بھارت کی عوام بھی حکومت کے ساتھ ہے۔ امریکہ جسے وہ اپنا باپ مانتا ہے، اس امریکہ نے روس پر پابندیاں لگا دی ہیں، لیکن بھارت روس سے تیل خرید رہا ہے کیونکہ یہ اس کی عوام کے حق میں بہتر ہے۔ یہی کام عمران خان نے کیا تو یہ تو امریکہ کے خلاف چلا گیا۔ اب ہم سروائیو کیسے کریں گے؟ کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ پاکستان کو آزاد کر رہا ہے، وہ ہمیں ایک قوم بنا رہا ہے، وہ ہمارے حق میں بہتر فیصلے کر رہا ہے۔ کسی نے یہ نہیں دیکھا، سب نے یہ دیکھا کہ یہ تو امریکہ کے خلاف جا رہا ہے، اس سے تو امریکہ ناخوش ہو جائے گا۔ اب امریکہ جانتا ہے کہ پہلے تو وہ مودی کی حکومت کو گرا نہیں سکتا، کیونکہ وہاں پر کوئی بکے گا نہیں، اور اگر بک بھی گیا، امریکہ نے خرید بھی لیے، تو مودی کی جگہ جو بھی آئے گا وہ انڈیا کے نیشنل انٹرسٹ کی بات کرے گا۔ یہاں پر امریکہ کیا کہہ رہا ہے؟ صرف عمران خان کو ہٹا دو، پھر جو بھی آئے پاکستان کے سارے گناہ معاف ہیں، کیونکہ امریکہ ہماری رگ رگ سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جو بھی آئے گا وہ امریکہ کے کہنے پر ہی چلے گا۔ عمران خان کے علاوہ کوئی پاکستانی قوم کے مفاد کی بات کر ہی نہیں سکتا۔ آج تک کسی نے پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کی بات کی ہی نہیں ہے۔ تو ناظرین، آج جو اس ملک میں ہو رہا ہے، ہم تو بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں امریکہ کی مرضی کی حکومت آ رہی ہے۔ یہی کام بھارت بھی کر سکتا ہے۔ 15-20 ارب روپے لگاؤ، اپنی مرضی کی حکومت لے آؤ اس ملک میں، اور پھر جو حکومت آئے گی وہ عوام کے لیے کام نہیں کرے گی۔ شہباز شریف نے کیوں کہا کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز؟ کیونکہ اس نے امریکہ کو خوش کرنا تھا، عوام کو نہیں۔ اسے پتا تھا عوام اس سے خلاف ہو جائے گی، لیکن عوام کو خوش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ حکومت تو امریکہ دے رہا ہے، تو یہی کام ہوا کریں گے اس ملک میں، اور یہی کام ہوتے رہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں عمران خان نے کہا کہ انہیں بڑا افسوس ہوا، لیکن وہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن آخر میں انہوں نے ایک بات کی کہ یہ سب تاریخ میں لکھا جائے گا، جو ادارہ جیسا کردار ادا کر رہا ہے وہ تاریخ میں لکھا جائے گا اور قوم یاد رکھے گی۔ تو ناظرین، آج امریکہ کے حق میں لڑنے والے بہت سارے لوگ ہیں، اور بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں، پاکستان کے بھی اور پاکستان سے باہر بھی جتنے بھی پلرز ہیں، وہ امریکہ کی چھت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس قوم کو بچانے کی صرف ایک اکیلا تنہا شخص کوشش کر رہا ہے، جس کا نام ہے عمران خان۔ اور ناظرین، سارے مضبوط سورسز یہی بتا رہے ہیں کہ آج کے دن ووٹنگ نہیں ہونی،
لیکن بھلے آج ہوا یا جب بھی ہوا، اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، اگر امریکہ کامیاب ہو جاتا ہے، تو اب یہ قوم خاموش بیٹھتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ بہت ہو گیا ہے، ہمیں انقلاب دکھائی دے رہا ہے۔ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے آخری خطاب میں کیا کہا۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ میں پاکستانی ہوں۔ تقریباً 26 سال پہلے جب میں نے تحریک انصاف شروع کی تو اس کے پرنسپلز میں پھر سے آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں، کیونکہ یہ کبھی 26 سال یہ پرنسپل چینج نہیں ہوئے میرے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خودداری، تحریک کا نام انصاف، اور پھر فلاحی ریاست اور انسانیت۔ یہ 3 پرنسپلز تھے جو جب سے میں نے یہ پارٹی شروع کی ان 3 پرنسپلز پہ میں چلا ہوں۔ تو میں 2 کے اوپر آج بات کرنا چاہتا ہوں خاص طور پہ۔ ایک ہے خودداری اور دوسری انصاف۔ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، مایوسی ہوئی مجھے، لیکن میں یہ واضح کر دوں کہ سپریم کورٹ اور پاکستان کی عدلیہ کی میں عزت کرتا ہوں۔ میں نے ایک ہی دفعہ جیل گزاری ہے، اور وہ آزاد عدلیہ کی تحریک کے اندر میں جیل میں گیا، کیونکہ یہ میرا ایمان ہے کہ جب تک ایک ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا، کوئی بھی مہذب معاشرہ، اس کی بنیاد انصاف پہ ہوتی ہے، اور جو انصاف کے گارڈین ہوتے ہیں وہ آپ کی عدلیہ ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہتے ہوئے مجھے افسوس ہوا، اور افسوس کیوں ہوا میں یہ اپنی قوم کے سامنے واضح کر دوں۔ جو بھی عدلیہ کا فیصلہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، افسوس اس لیے ہوا کہ جو ڈپٹی اسپیکر نے جو اسمبلی پروگ کی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی آرٹیکل 5، یعنی کہ بیرونی مداخلت ہوئی تھی پاکستان کے عدم اعتماد پہ۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ سپریم کورٹ کم از کم اس کو دیکھتا تو صحیح۔ یہ بڑا سیریس الزام ہے کہ ایک باہر سے ملک آپ کے اندر ایک پوری سازش کر کے ایک گورنمنٹ کو اس کے خلاف سازش کر کے اس کو گراتا ہے۔ تو اس کے یہ اتنا سیریس ایلیگیشن تھی کہ میں چاہتا تھا کہ اس کی کوئی پروب ہو۔ کم از کم سپریم کورٹ وہ جو مراسلہ ہے، جو ڈاکیومنٹ ہے، کم از کم اس کو بلا کے دیکھ تو لیتا کہ کیا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی سازش ہے اور رجیم چینج کی کوشش ہے، کیا ہم سچ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے۔ تو مجھے تھوڑی سی مایوسی ہوئی، کیونکہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے اور اس کے اوپر کوئی سپریم کورٹ میں بات نہیں ہوئی۔ اور دوسرا مجھے افسوس یہ ہوا کہ اتنی جلدی جتنا فیصلہ آیا، جو 63A، یعنی کہ جو کھلے عام ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، پولیٹیشنز کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو بند کیا جا رہا ہے ہوٹلز میں، اور ان کی قیمتیں لگائی جا رہی ہیں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بچے کو پتہ ہے اب کس قیمت کے اوپر اپنے ضمیر بیچ رہے ہیں۔ کون سی جمہوریت ہے یہ؟ کون سی دنیا کی جمہوریت میں اس چیز کی اجازت دی جاتی ہے؟ اور جو سب سے بڑا انصاف کا فورم ہے عدلیہ، اس سے ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ کم از کم اس کے اوپر اور کچھ نہیں تو سو موٹو ایکشن لے، کیونکہ یہ تو ایک مذاق بن گیا ہے پاکستان کی ڈیموکریسی کا۔ کیونکہ یہ تو کہیں اتنے کھلے عام تو میرے خیال میں بنانا ریپبلکس میں بھی نہیں سیاستدان نہیں بکتے جو یہ بک رہے تھے اور بک رہے ہیں۔ اور وہ دیکھیں ابھی جو پنجاب میں ہو رہا ہے، کبھی وہ اواری کے اندر لوگ بند ہیں جناب، ان کو نکل رہا ہے گارڈز۔ تو یہ تو کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ لیکن اس سے جو سب سے تکلیف دہ چیز ہے کہ دیکھیں ایک قوم جس کی 60% سے زیادہ آبادی 30 سال کی عمر سے کم ہے، یہ ہماری یوتھ ہے، یہ ہمارا فیوچر ہے۔ اور فیوچر کو آپ اگر گائیڈ نہیں کریں گے، ان کی تربیت نہیں کریں گے، ان کی اخلاقیات کو اٹھائیں گے نہیں، اس طرح کی چیزیں کریں گے، تو وہ بھی یہ سمجھیں گے کہ اگر ملک کے جو لیڈرشپ ہے، یہ ریپرزینٹیٹیوز ہیں، یہ اگر رشوت دے کے لوگوں کو خرید رہے ہیں، کوئی بک رہا ہے کوئی خرید رہا ہے، تو ان کی ہم کیا مثال پیدا کر رہے ہیں؟
یعنی یہ کس طرف جا رہا ہے پاکستان. اور یہ پہلے بھی یہی شریف برادران نے شروع کی تھی چانگا مانگا آج سے کوئی 30-32 سال پہلے. یہ تب شروع ہوا تھا یہ بھیڑ بکریوں کی طرح سیاستدان کو خریدنا, اور تب سے سیاست اور نیچے گئی ہے کہ جیسے لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ یہ بک رہے ہیں, لوگوں سے ووٹ لے کے آ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بڑی خدمت کریں گے, وہاں جا کے لوگوں کی ووٹ لے کے اپنے ضمیر بیچ رہے ہیں, اور پھر ریزروڈ سیٹس والے بک رہے ہیں. ریزروڈ سیٹس تو ایک تحفہ دیتی ہے ایک پارٹی کسی کو, وہ بکے ہوئے ہیں, وہ کھلے عام بک کے اور وہ دوسری طرف گئے ہوئے. تو میں صرف ایک اب ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہوں کہ جو ایک خواب دیکھتا تھا اور شروع سے کہ ایک بڑا ہمارا عظیم ملک بنے گا, اور میری یہ کبھی خواب نہیں گئی میرے سے, میرا یہ بلیف ہے کہ اس ملک نے بڑا ایک عظیم ملک بننا ہے, اور یہ ایک سٹرگل ہے اس طرف جانے کے لیے. لیکن یہ بہت بڑا دھچکا لگتا ہے اس سٹرگل کو جب آپ یہ تماشا دیکھ رہے ہیں. تو دونوں چیزیں بڑی سیریس ہیں ملک کے مستقبل کے لیے. تو میں صرف میری مایوسی یہاں تک ہے, ہم نے عدلیہ کا فیصلہ تسلیم کیا, لیکن میں اس میں ضرور مایوس ہوں کہ اوپنلی جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں, اس کے لیے کوئی سیریسنس نہیں ہے. یعنی جو بھی انصاف کے ادارے ہیں, جو ہمارے پبلک ہے, وہ یہ جب تماشا دیکھ رہی ہے تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ کوئی بھی اس کے اوپر, جو میں اور میری زندگی کتنے 20 گرمیاں گزری ہیں انگلینڈ میں, اور کافی اور بھی میں نے ٹائم گزارا, دنیا ٹریول کرتا تھا, کرکٹ میں میں ساری دنیا میں گیا ہوں. میں نے کبھی اس طرح کی چیز کسی بھی ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر نہیں دیکھی, کبھی سنا بھی نہیں ہے. نہ کوئی سوچ سکتا ہے کسی کو خریدنے کا, نہ کوئی اپنے آپ کو اپنا ضمیر بیچنے کا سوچ سکتا ہے, کیونکہ معاشرہ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. جو میں نے اپنے لوگوں کو امر بالمعروف پہ بلایا تھا یہاں اسلام آباد میں, وہ اس لیے بلایا تھا کہ میں نے اپنی قوم کو یہ بتا رہا تھا آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ ایسی چیز دیکھتے ہیں, اگر آپ بدی کو کچھ نہیں کرتے, روکتے نہیں ہیں, وہ پھیل جاتی ہے معاشرے میں. وہاں جو میں نے دیکھا ہوا ہے ان معاشروں کے اندر جو مسلمان بھی نہیں ہیں, آپ یقین کریں جس طرح وہ امر بالمعروف پہ کھڑے ہوتے ہیں, میں تو کسی مسلمان معاشرے کو بھی اس طرح نہیں کھڑے ہوتے دیکھا. آپ ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں, کبھی ان سے پوچھیں تو صحیح کہ کس طرح وہ معاشرے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, بدی کے خلاف ہوتے ہیں, حق کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں, باطل کے خلاف کھڑا ہو جاتے ہیں, قوم کھڑی ہو جاتی ہے. جب برطانیہ میں 20 لاکھ لوگوں کے ساتھ میں نے بھی مارچ کی آج سے 20 سال پہلے عراق وار کے خلاف, تو برطانیہ کو فائدہ ہو رہا تھا عراق وار سے, وہ تیل کی جنگ تھی, لیکن لوگوں نے نکلے, انہوں نے کہا آپ بڑا غلط کر رہے ہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, تو قوم نکلی. یہ زندہ قوم کی نشانی ہے. تو میری آج اپنی قوم سے بھی یہ ہے کہ وہ, اور میں آپ کو بعد میں اس کے اوپر بھی آؤں گا جب میں اپنی تقریر ختم کروں گا کہ آگے ہم نے کرنا کیا ہے, لیکن میں اپنی قوم کو بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کی چیز کہ ایک باہر سے سازش ہو کے گورنمنٹ گر رہی ہے اور وہ پلان کر کے پورا ایک پلاٹ ہے جس کے اوپر میں ابھی بعد میں بتاتا ہوں, تو یہ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. جو اپنے بچوں کا مستقبل بچانا چاہتا ہے اس ملک میں, آپ اگر اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے, کسی نے اور آ کے آپ کو نہیں بچانا. قوم کھڑی ہوتی ہے اس کے اوپر, یہ بدی کے خلاف. اب میں آتا ہوں جی, یہ جو مراسل ہے یہ کیا ہے. پہلے تو یہ سمجھیں اس کو ایک سائفر ایک ہوتا ہے. سائفر کا مطلب کیا ہے؟ سائفر یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ایمبسیز ہوتی ہیں باہر, وہ فورن آفس کو ایک کوڈڈ میسج میں سیکرٹ میسیجنگ کرتی ہیں کہ جو بھی ان کی انٹریکشن دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہوتا ہے. وکی لیکس کا آپ کو سنا ہوگا چند سال پہلے, وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ امریکن ایمبسیز جو اپنے سیکرٹ ڈاکیومنٹس بھیج رہی تھی, وہ کسی نے ان کو ایکسپوز کر کے وہ پبلک میں آ گئی, وہ وکی لیکس تھی. تو اسی طرح جو آپ کا یہ جو سائفر میسج آتی ہے یہ ٹاپ سیکرٹ ہوتی ہے. کیوں نہیں میں وہ کاغذ پبلک میں دے سکتا؟ کیوں نہیں میں میڈیا کو دے سکتا؟ کیونکہ اس کے اوپر کوڈ ہوتی ہے, اور اگر ہم وہ سائفر پبلش کر دیں تو باہر کی دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی کوڈ کیا ہے, لہٰذا ہماری جتنی بھی سیکرٹ انفارمیشن ہے وہ ساری ایکسپوز ہو جائے گی.
اس لیے میں یہ پبلک کو نہیں دے سکتا. لیکن آپ یقین کریں کہ میں اتنا میرا دل ہے کہ پبلک یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ یہ کیا تھا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہوا کیا. ہوا یہ کہ ہمارا امریکہ میں جو امبیسڈر تھا اس کی ایک ملاقات ہوئی امریکن آفیشل کے ساتھ. اب امریکن آفیشل جو تھا اس کی بس صرف میں تھوڑی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے کہا کیا. اس نے پہلے کہا کہ جی عمران خان کو روس نہیں جانا چاہیے تھا. وہ بڑا اس نے کوشش کی امبیسڈر نے بتانے کے لیے کہ اس کی وجوہات ایک کنسنسس تھا, پہلے سے پلان بنا ہوا تھا. لیکن اس نے کہا نہیں, یہ صرف عمران خان نے فیصلہ کیا. پھر وہ جو کہتا, اور میں یہ چاہتا ہوں آپ قوم ذرا غور سے میری بات سنیں کہ اس نے کہا کیا. اس نے کہا کہ اگر آپ عمران خان کو یہ, اور اس نے کہا ابھی عدم اعتماد درج نہیں ہوا تھا پاکستان میں, اس سے پہلے یہ کہہ رہا ہے, یعنی اسے پتا تھا کہ عدم اعتماد آنے والی ہے. کہتا کہ اگر عمران خان اس میں سے بچ جاتا ہے عدم اعتماد سے تو پاکستان کو بڑا مشکل یعنی کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. تکبر دیکھیں کہ اگر عمران خان یعنی سٹنگ پرائم منسٹر اگر وہ نہیں ہٹتا اس میں سے تو پاکستان کو نقصان ہوگا. اور پھر کہتا لیکن اگر وہ ہار جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا. یعنی یہ بھی نہیں اس نے کہا کہ اگر وہ نہیں آتا تو جو بھی دوسرا آئے گا پہلے ہم دیکھیں گے وہ کیا کر رہا ہے پھر ہم اس کو معاف کریں گے. اس نے کہا جو بھی آئے گا معاف کر دے گا. یعنی کہ اس کو پتا تھا کہ کس نے آنا ہے, کس نے اچکن سلوائی ہوئی ہے, کون تیاری میں بیٹھا ہوا ہے, اسے سب پتا تھا, تو اس کو معاف کر دے گے. اب میں آج آپ کے سامنے جو یہ میں اصل میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم 22 کروڑ لوگ ہیں. 22 کروڑ لوگوں کے لیے کتنی توہین ہے کہ ایک حکم دے رہا ہے 22 کروڑ لوگوں کے الیکٹڈ سربراہ کو. وہ پتہ نہیں وہ کس کو حکم دے رہا ہے, کیونکہ میں تو چیف ایگزیکٹو ہوں, مجھے نہیں دے رہا. وہ کسی کو کہہ رہا ہے کہ اگر یہ آپ کا پرائم منسٹر بچ جاتا ہے تو آپ کو فیس کرنے پڑیں گے کانسیکوینسز. اور پھر کہتا ہے کہ اگر یہ ہٹ گیا تو معاف کر دیں گے ہم آپ کو. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاکستانیوں, اگر ہم نے اس طرح ہی زندگی گزارنی ہے تو ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ ہم آزاد ہوئے کیوں تھے. ہم کیوں 23 مارچ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہم کیوں جناب 14 اگست کو بڑا جشن بناتے ہیں. اگر ہم نے اسی طرح رہنا ہے کہ باہر سے حکم آ رہا ہے کہ جی آپ نے اگر اس کو نہ ہٹایا, اور پھر ہوتا کیا کہ وہ شروع ہو جاتی ہے ایک دم ہمارے لوگ جانے شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے جو اپنی پارٹی کے ایک دم پتہ چلتا ہے جی, ان کو ایک دم پتہ چلا کہ وہ تو جی تحریک انصاف تو بڑی گورنمنٹ بہت ہی بری ہے جی, عمران خان کی تو ساری برائیاں ان کو پتہ چل جاتی ہیں, اور وہ سارے ادھر اور ان کو بند کرنا شروع کر دیتے ہیں سندھ ہاؤس میں, اور وہ سارے ایک دم سارا ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے. میڈیا کے اندر بھی پیسہ چل رہا ہوتا ہے. میڈیا کی یعنی میڈیا کو بھی شرم نہیں آئی کہ ایک لوگ پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کے دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں, سب کو پتا ہے پیسے لے, وہ بھی اس کی سپورٹ کر رہا, بڑا جشن بنایا جا رہا ہے جی اوہو گورنمنٹ گر رہی ہے, یعنی جس طرح کوئی بہت بڑا کارنامہ ہو گیا یہ. اور پھر ہمیں آہستہ آہستہ چیزیں پتہ چلنا شروع ہوتی ہیں. پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے ڈپلومیٹس, امریکہ کے ڈپلومیٹس ہمارے لوگوں سے مل رہے ہیں چند مہینے پہلے. ہمارے میرے اپنے دو آ کے, ایک میرا کے پی کا منسٹر عاطف خان, وہ مجھے بتاتا ہے کہ ہماری شندانہ ہماری ایم این اے ہے, وہ کہتے جی ہمیں امریکن ایمبیسی میں بلا کے انہوں نے باقاعدہ کہا کہ یہ عدم اعتماد آنے لگی ہے عمران خان کے اوپر, اور ان سے بڑی لمبی یعنی چند مہینے پہلے ان کو پتا تھا کہ آ رہی ہے عدم اعتماد. تو آہستہ آہستہ پتا چلا کہ یہ تو پورا پلان بنا ہوا تھا, تو یہ پوری اسکرپٹ چل رہی تھی. تو میں پھر اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ضروری ہے ہم سب کے لیے فیصلہ کرنا کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ہم ایک آزاد قوم بننا چاہتے ہیں, خوددار قوم بن کے رہنا چاہتے ہیں, یا اس طرح کے غلام چاہتے ہیں. اور کس طرح کے غلام, کیوں ان کو پتا تھا کہ جناب شیروانی سلائی ہوئی ہے شہباز شریف نے,
اس نے باقاعدہ میسیجنگ کی. اس نے کہا جناب بیگرز آر ناٹ چوزرز. ان کو میسج کہ جی جو مقروض ملک ہوتا ہے اس کو غلامی کرنی پڑتی ہے. بیگرز آر ناٹ چوزرز. وہ دوسرا ان کا منسٹر بھیجتا ہے جی ہم تو لائف سپورٹ مشین پہ ہیں, تو وہ تو جب امریکہ چاہے بند کرتے, یعنی ہم تو ہیں غلام. پہلے تو ان دونوں سے پوچھو کہ آپ 30 سال سے یہ ساری آپ کی پارٹیز حکومت میں تھی, تو کس نے یہ لائف سپورٹ مشین اور یہ مقروض کیا ملک کو؟ یہ کیا 3.5 سال میں ہوا ہے؟ 30 سال سے تو آپ پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ جی ہمیں پر قرضے چڑھے ہوئے ہیں تو ہمیں تو غلامی کرنی پڑے گی. مجھے یہ قوم کے سامنے میں رکھتا ہوں, دیکھیں مجھے تو مغرب باقی سب سے بہتر جانتی ہے. اگر کسی کو بھی وہ جانتی ہے اس ملک میں, وہ عمران خان کو جانتی ہے. مجھے تو 23 سالوں سے وہ جانتے ہیں لوگ. میری تو ان کے پاس ساری پروفائل پڑی ہے. تو وہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو نکالنا ہے؟ کیا میں نے ان کے غلطی کی ہے؟ کیا جرم کیا ہے؟ اور میں آپ کو بتاتا ہوں جرم کیا ہے. سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انہوں نے ساری پروفائل جب میری دیکھی, اور ان کو پتا ہے پہلے سے کہ اس نے ڈرون اٹیکس کی مخالفت کی, اس نے عراق وار کی مخالفت کی, اس نے افغانستان مسلسل کہتا رہا کہ یہ ملٹری سلوشن نہیں ہے افغانستان میں, یا یہاں مذاکرات سے بات ختم ہوگی. اس نے ڈرون اٹیکس جب ہوئے یہاں, یہی جو بیگرز آر ناٹ چوزرز, یہ اور اس کا بھائی جب پاور میں تھے اور آصف زرداری, تو 400 ڈرون اٹیکس جب پاکستان میں ہوئے تو کس نے بولا, کس نے مظاہرے کیے, کس نے دھرنے دیے؟ عمران خان نے دیے. تو ان کو سب پتا تھا. ان کو یہ پتا ہے کہ عمران خان نہ اس کی کوئی چوری کے پیسے باہر پڑے ہیں, نہ اس کی کوئی جائیداد باہر پڑی ہے, نہ اس کی کوئی باہر بینک اکاؤنٹس ہیں, یعنی کہ وہ کنٹرول نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا یہ اس کا قصور ہے کہ کیونکہ وہ ہمارا پتلا نہیں بن سکتا, اس لیے اس کو ہٹانا بڑا ضروری ہے. اور یہ سارا کچھ جو ڈرامہ ہو رہا ہے یہ صرف ایک آدمی کو ہٹانے کے لیے ہو رہا ہے. تو ان کی کیا ان کو خاصیت پسند ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ اپنے پیسے کے لیے یہ اس ملک کی ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. 400 ڈرون اٹیکس میں نے بتایا, یہ کبھی ان کے منہ سے سنا تھا کہ یہ ہر ہیومینیٹیرین لاز, ہر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے؟ کہ آپ کسی آپ ان کی مدد کر رہے ہیں, آپ قربانیاں دے رہے ہیں, اور وہ آپ بھی بمباری کر رہے ہیں. اور بمباری کس طرح لوگوں کو مار رہے ہیں؟ ایک آدمی 4000 میل سے فیصلہ کرتا ہے کہ جناب یہ دہشت گرد ہے, اوپر سے بٹن دباتا ہے اور وہ نیچے مر جاتے ہیں. ادھر فلمیں بنی ہیں امریکہ کے اوپر, اس کے اوپر ایک میں نے فلم بھی دیکھی ہوئی ہے, یہ جو ڈرون اٹیکس کرتے تھے. کس کو اب کابل میں ڈرون اٹیک ہوا تھا, پہلے رپورٹ آئی جی کہ پتہ نہیں 8 وہ آئیسل کے ممبرز مر گئے, دہشت گرد مر گئے. اگر اگلے دن پتہ چلا جناب ایک آدمی اور اس کے بچے مر گئے. تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی دفعہ قبائلی علاقے کے اندر اس طرح لوگ مرے, ہمارے لوگوں کو کیسے, یعنی 400 ڈرون اٹیکس ایک دم مدرسے میں کر دیا, 80 بچے بیچارے مر گئے, شادیوں پہ اٹیک ہو گیا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. کیونکہ یہ اپنے پیسے کے غلام ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں وہ ناراض ہو گیا تو ہمارا وہ حال نہ ہو جو آج روسیوں کا حال ہو رہا ہے, جو یوکرین کی جنگ کی وجہ سے آج روسیوں کے وہ ضبط کر رہے ہیں اکاؤنٹس, ان کے آج وہ جو ان کی آف شور اکاؤنٹس ہیں, جو ان کی پراپرٹیز ہیں وہ ضبط کر رہے ہیں. تو یہ تو اس لیے کنٹرولڈ ہے, اور اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ آ جائیں تاکہ پھر سے پاکستان کو جو وہ فیصلہ کریں ہم وہ کریں. تو میں پھر سے اپنی قوم کو کہتا ہوں, ہمیں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس طرح کا پاکستان چاہیے. میں آپ کو آج مجھے افسوس اور تکلیف بھی ہوتی ہے کہتے ہوئے, ہمارے ساتھ ہی ہندوستان آزاد ہوا تھا. میں ہندوستان بھی باقیوں سے بہت بہتر جانتا ہوں, میری دوستیاں بھی تھیں, کرکٹ کی وجہ سے بڑا مجھے رسپیکٹ بھی ملا, پیار ملا. میں میری لوگوں سے وہاں واقفیت بھی بڑی ہے. مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ صرف ایک RSS کی آئیڈیالوجی کی وجہ سے اور یہ جو کشمیر میں انہوں نے کیا ہے اس کی وجہ سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں. لیکن میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ وہ ایک بڑے خوددار قوم ہے. کبھی کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہاں اس طرح کی بات کرے. کسی سپر پاور کی جرت نہیں ہے کہ وہاں یہ بھی تصور کر دیں کہ جناب
وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب اپنے فورن ریلیشن میں وہ کہیں جو ہم کہہ رہے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں وہ روسیوں سے حالانکہ ساری سینکشنز لگی ہوئی ہیں وہ کہہ رہے جی ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں ہمارے لوگوں کی بہتری ہے. تو عمران خان کا بھی یہی پرابلم ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کسی سے ہماری لڑائی نہیں ہے, نہ میں کسی کا اینٹی ہوں نہ کسی ملک کا اینٹی ہوں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو میرے لوگوں کے فائدے کے لیے پہلی چیز وہ ہے میرے 22 کروڑ لوگوں کے لیے, اس کے بعد میں دنیا کی باقی چیزیں ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن میں اپنے لوگوں کو قربان نہیں کر سکتا کسی اور قوم کے خاطر جو ہم نے وار آن ٹیرر میں کیا ہے. 80,000 اپنے لوگ ہم نے مروائے, ملک تباہ کروا دیا. اب کوئی پوچھے بھی قبائلی علاقے میں, کبھی لوگوں سے تو پوچھے ان کے اوپر گزری کیا تھی. 35 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی. کبھی کسی نے اسیس کیا کہ وہ ساری جنگ میں ہم جو گئے ہیں, کبھی کوئی کمیشن بیٹھی ہے وہ یہ بتایا کہ ہمیں ملا کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارے یہاں جو صاحب اقتدار ہے وہ ڈالرز کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمیں جنگوں کے اندر پھنسا دیتے ہیں. ہم جب سوویت یونین کے خلاف جو ہم فرنٹ لائن سٹیٹ بن گئے تھے, اگر ہم ڈالر امریکہ سے ایڈ لیے بغیر کرتے تو وہ بہت اچھی چیز تھی. ہم پھر اپنے بھائیوں کے لیے, افغانستانوں کی آزادی کے لیے مدد کر رہے تھے. لیکن جب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پینٹس ہے, ہمیں اتنے پیسے چاہیے, پیسے لے کے جب آپ کسی کے ساتھ شرکت کرتے ہیں وہ آپ کی عزت نہیں کرتے. جیسی وہ ہم افغانستان کا وہ روسی جب وہاں سے گئے 2 سال کے بعد پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ گئی. کسی نے نہیں پرواہ کی کہ ہم نے کتنی قربانی دی. 5 لاکھ ریفیوجی, 5 ملین 50 لاکھ پاکستان میں ریفیوجیز تھے. کلیشنکوف, سیکٹیرین ٹیررزم, وہ سارا اس کے فور کسی نے نہیں اپریشیٹ کیا کہ جی پاکستان, بلکہ انہوں نے سینکشنز لگا دی کیونکہ وہ ہم تو پیسے دے رہے ہیں اس لیے کوئی پرواہ نہیں. وہ پھر 9/11 آیا, پھر ہم ان کے ساتھ چلے گئے اور پھر ہم نے کہا جی ہاں ہم بڑی کوئی جنگ لڑ رہے. پہلے ہم فورن آکوپیشن کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے, اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جو فورن آکوپیشن ہے اس کے خلاف جو لڑتا ہے وہ دہشت گرد ہے اپنے ملک کو. تو کتنی پاکستانوں کی ذلت ملی ہمیں اس میں. کبھی آپ اینالائز کریں کہ اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوا, نقصان کیا ہوا. مجھے پتا ہے کیا نقصان ہوا, اور مجھے پتا ہے کہ ہمیں اسے کوئی فائدہ بھی نہیں اور اپریشیٹ بھی نہیں ہوا ہے, بلکہ وہاں بھی ذلت اٹھانی پڑی. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس ملک نے کبھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری فورن پالیسی جب تک ہمارے لوگوں کی بہتری کے لیے نہیں ہوگی, ہم نے کوئی قسم کی فورن پالیسی نہیں بنانی. کیونکہ اب ہماری 22 کروڑ لوگ ہیں, ہمیں سب سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ کیسے ہم نے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے. وہ غربت سے ہم تب نکالیں گے جب ہم کسی کانفلکٹ کا حصہ نہ بنیں, جب ہم امن میں شرکت کریں لیکن جنگ میں کسی کے ساتھ شرکت نہ کریں. اگر کوئی کہے بیسس چاہیے تو نہیں ہم بیسس دے سکتے کیونکہ ہم پہلے مار کھا چکے ہیں اس میں. اس لیے وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو وہ لوگ پسند ہیں جو کہ ان کی ہر بات مانیں گے, جو کہیں گے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, جو کہیں گے کہ جی پاکستان لائف سپورٹ مشین پہ تو مدد کرو. ان کو اس طرح کے لوگ چاہیے, یعنی جو پہلے سے ہی گرے ہوئے ہوں گے. وہ کہتے ہیں نا وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے, جو گھٹنوں کے اوپر بیٹھے وہ ان کو پسند ہے. لیکن میں اپنی یوتھ سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے, ملک کی ساورنٹی آپ کے ہاتھ میں ہے. اپنی جمہوریت کو اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ کوئی فوج نہیں کر سکتی جمہوریت کی حفاظت, کوئی باہر سے فورن پاور نہیں کر سکتی. قوم اپنی جمہوریت کی حفاظت کرتی ہے, قوم اپنی ساورنٹی کی حفاظت کرتی ہے. یہ جو ہماری ساورنٹی کے اوپر اٹیک ہوا ہے, میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, آج آپ اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیں گے, آگے سے یہ ہوا کرے گا کہ جو بھی آئے گا نا پاور میں, جو بھی آئے گا وہ پھر سب سے پہلے دیکھے گا کہ جی آپ کو کوئی سپر پاور تو ناراض نہیں ہو رہی, اور وہ پھر وہی کرے گا جو وہ چاہیں گے, کیونکہ اس کو ڈر ہوگا کہ انہوں نے 5, 10, 15 ارب روپیہ خرچ کرنا اور میری کرسی الٹا دینی ہے. اور وہ انہیں اپنی پاور بچانے کے لیے پھر وہ سارے جس طرح یہ ہیں کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, اسی طرح کے لوگ آئیں گے. کوئی بھی جب تک قوم اپنی لیڈرشپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی اور قوم نہیں کہے گی کہ ہم اپنے ملک کو ایک آزاد ملک دیکھنا چاہتے ہیں, ہماری فورن پالیسی سوورن ہونا چاہیے, ہم اپنے ملک کے مفادات کے لیے, اپنی قوم کے لیے, ہمارے جو لوگ ہیں 22 کروڑ لوگ, ان کے فائدے کے لیے فورن پالیسی بنے گی.
اور وہ فارن پالیسی وہ ہے جو ہم سب سے اچھے تعلقات رکھیں. ہم امریکہ کو بار بار ان کو سمجھائیں کہ ہم کوئی میں عمران خان اینٹی امریکن نہیں ہے, لیکن ہم نے بڑی بری حالات دیکھے ہوئے ہیں. ہم نے آپ کی ہم کوئی ٹشو پیپر کی طرح استعمال ہونے والی قوم نہیں ہے کہ آپ استعمال کریں اور پھر پھینک دیں. ہم آپ کے ساتھ جو ایک ورڈ ہوتا ہے میوچلی بینیفٹ, آپ کو بھی جس کا فائدہ ہو ہمیں بھی فائدہ ہو. ون سائیڈڈ ریلیشن شپ کسی سے نہیں چاہیے. اور پھر میں کہتا ہوں ہندوستان کو دیکھ لیں, اتنی کسی کی جرت نہیں, کسی کی جرت تھی کہ اس طرح کی بات کرتے ہیں ہندوستان میں. یورپین یونین کے جب ایمبیسڈرز نے یہاں بالکل پروٹوکول کے خلاف سٹیٹمنٹ دی کہ جی پاکستان کو روس کے خلاف سٹیٹمنٹ دینی چاہیے, کیا وہ ہندوستان میں کہہ سکتے ہیں؟ کیا ان کی جرت ہے ہندوستان میں ایسی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے؟ کیونکہ ہندوستان ایک ساورن ملک ہے اور ہم ساتھ ہی آزاد ہوئے تھے. تو میری اپنی قوم سے یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے اپنی ساورنٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور میں نے آخر میں اپنی یوتھ سے جو میں بات کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیں میں تو یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو بالکل تسلیم نہیں کروں گا. میں نکلوں گا اپنی قوم کے اندر. میں تو میری تو کوئی باپ پالیٹکس میں نہیں تھا, میرا کوئی رشتہ دار یا کوئی میں پولیٹیکل فیملی سے تو تھا نہیں. میں نے تو شروع کی عوام کے اندر نکل کے 14 سال مذاق اڑتا رہا. تھوڑے سے لوگ تھے میرے ساتھ اور کرتے کرتے اللہ کا کرم ہے کہ ایک دن اللہ نے عوام کے دل میری طرف موڑ دیے اور ایک دم پبلک آنی شروع ہو گئی. اور ابھی جو میں اس کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ ابھی جو ہمارا یہ پریڈ گراؤنڈ میں اسلام آباد میں جو جلسہ ہوا, میرے خیال میں ملک کی تاریخ میں اتنے بڑی ایسے پبلک نہیں نکلی. تو میں تو پبلک نہیں مجھے لے کے آئے ہیں, پبلک کے ساتھ ہی میں نے آنا ہے. میں نے اس لیے شاید ہی پاکستان میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ جب انہوں نے وہ عدم اعتماد میرے اوپر یہ لے کے آئے تو میں نے اپنی اسمبلی ڈیزالو کر دی, اپنے آپ کو ڈیزالو کر دیا اور عوام کے پاس میں نے کہا لوگوں کے پاس جاتا ہوں کہ الیکشن کروائیں, فیصلہ کر لیں, الیکشن سے الیکٹ کریں لوگوں کو. یہ کیا طریقے جی پیچھے سے مل کے کوئی باہر سے کانسپریسی پیسے دے کے کوئی ادھر خرید کے اور جناب آپ وزیر اعظم بن گئے. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ کس جمہوریت کے اندر اس طرح کے وزیر اعظم بنتے ہیں؟ کیا اس کی کریڈیبلٹی رہ گئی ہے؟ اور وہ کیا بنے گی پارلیمنٹ جس کے اندر جو ایک دوسرے کو چور کہتے, سارے ایک دوسرے کو یہ چور کہتے تھے, ساروں نے ایک دوسرے کے اوپر کرپشن کیسز بنائے, سب ایک دوسرے کے اوپر ایسی زبان استعمال کرتے ہیں. 20 سال دیکھ لیں کیا کیا ایک دوسرے کو کہتے. اب یہ سارا یہ جمگٹا اکٹھا ہو جائے گا اور صرف ایک مسئلہ ہو, کسی طرح بس پاور مل جائے تاکہ پھر سے پہلے جو NRO 1 ملا تھا ان کو, ساروں نے انہوں نے مل کے جو چوری کی جنرل مشرف نے انہوں NRO دے دیا. اب یہ NRO 2 ہوگا, آتے ساتھ ہی پاور. اچھا کیوں نہیں عوام کے پاس گئے؟ انہوں نے کہا 3.5 سال کہ جناب یہاں تو بڑی نااہل حکومت ہے, یہ ایسے ہے, لوگوں میں جائیں گے وہ انڈے ماریں گے. تو ہم تو کہہ رہے ہیں لوگوں میں آؤ, اور اب یہ پوری کو اب بھاگ رہے ہیں لوگوں کے اندر. کیوں یہ بھاگ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا مقصد کوئی عوام کی پالیٹکس نہیں ہے. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہاں اسمبلی میں آئیں. سب سے پہلا یہ کام میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں اور میری قوم آپ کو اس کے اوپر نظر رکھنی ہے, کیونکہ یہ آپ کا پیسہ چوری ہوا ہے. انہوں نے نیب کو ختم کرنا ہے, انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے ہیں. اس وقت حالات یہ ہیں کہ یہ جو سارے ضمانت کے اوپر ہیں, یہ ان کو کیا ڈر کس چیز کا ہے؟ ان کے سارے کیسز آنے لگے ہیں سامنے, تو وہ جلدی جلدی ہٹانا چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ اپنے کیسز سے نکل جائے. تو قوم نے نظر رکھنی ہے. پھر انہوں نے, میں دوسری چیز آپ کو کہوں, یہ کبھی انہوں نے نیوٹرل امپائر سے میچ نہیں کھیلا. ان کا سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ وہ جو EVM مشین ہے جو ہندوستان میں بھی ہے, جو جوڈیشل کمیشن بنی تھی 2015 میں, اس کی فائنڈنگ صرف یہ تھی کہ جتنے بھی مسئلے آئے اگر آپ EVM مشین لے آئیں وہ سارے مسئلے حل ہو. ہم نے تو اسی لے کے آئے. کرکٹ کی دنیا میں وہ ہوں 200 سالہ تاریخ میں جو کیپٹن نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا. میری یہی کوشش تھی کہ میں پاکستان میں وہ الیکشن کرواؤں جو صاف اور شفاف سب مان جائیں, کیونکہ ہر الیکشن کے اندر شور مچتا تھا. اور یہ وہ ریورس کریں گے, یہ EVM مشینز اس لیے ختم کریں گے کیونکہ انہوں نے دھاندلی کرنی ہے. انہوں نے ساری زندگی دھاندلی کی ہے. اور دوسری اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ, جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی, ان کی ریمیٹنسز پہ ملک چلتا ہے.
وہ آج اپنا پیسہ بند کر دے تو ہم بینکرپٹ ہیں. وہ جو بیچارہ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے, کیا آپ کیوں نہیں ان کو ووٹنگ رائٹ دینا چاہتے؟ ان کے لیے ہم نے آئی ووٹنگ لے کے آئے تھے, ٹیکنالوجی کا استعمال, تو انہوں نے وہ ختم کرنی ہے. یہ اور پھر انہوں نے پوری گیم تیار کر کے, تاکہ سارے اپنے نیچے لوگ لگ جائیں, ان کے جو بیوروکریٹس جو پرانے ان کے اپنے ہیں وہ لگا کے پھر میچ فکس کر کے انہوں نے الیکشن میں جانا ہے. اور وہ یہ سارا مسئلہ ہے. اگر یہ ڈیموکریٹس ہیں اور ان کو واقعی جمہوریت کی فکر ہے تو الیکشن اناؤنس کریں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اب آپ بڑے پاپولر ہیں, تو آئے الیکشن اناؤنس کریں, میدان میں آ جائے, دیکھیں پبلک کس کو ووٹ دیتی ہے. تو میں اپنی قوم کو آخر میں, میری زندگی سٹرگل ہے, کسی نے اتنی لمبی سٹرگل نہیں کی کہ کسی نے 22 سال اپنی زندگی کے نہیں گزارے سٹرگل کر کے آخر میں کامیاب ہونا. تو میں تو سٹرگل کے اوپر یوزڈ ہوں. میں تو اب ایک سٹرگل کے لیے تیار ہو گیا ہوں. میں نے تو اب پبلک میں نکلنا ہے اور میں نے سٹرگل کرنی ہے. میں آج اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں, یہ امپورٹڈ حکومت جو لانے کی کوشش ہو رہی ہے, پرسوں سنڈے کو آپ نے سب نے عشاء کے بعد آپ نے سب نے نکلنا ہے اور ایک زندہ قوم کی طرح احتجاج کرنا ہے, پرامن احتجاج کرنا ہے. میں پھر سے کہتا ہوں, کبھی بھی آپ نے احتجاج پہ توڑ پھوڑ اور کچھ تصادم نہیں کرنا, پرامن احتجاج. لیکن آپ نے بتانا ہے کہ دیکھیں آپ نے اپنی فیوچر کو کی حفاظت کرنی ہے, آپ نے اپنی جمہوریت, اپنی ساورنٹی کی حفاظت کرنی ہے, اپنی آزادی کی حفاظت کرنی ہے. یہ جو باہر سے امپورٹ کر کے سازش کر کے اور ضمیر خرید کے یہ ڈرامہ جو ہو رہا ہے, آپ نے اس کی پروٹیسٹ کرنا ہے. یہ آپ کا فرض ہے. ایک زندہ قوم امر بالمعروف پہ کھڑی ہوتی ہے, اس سے قوم ایک زندہ قوم کا پتہ چلتا ہے لوگوں کو. اور میں یہ بھی کہہ دوں آخر میں کہ جو تاریخ ہے وہ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی. کون کیا رول پلے کر رہا ہے, تاریخ میں ہمیشہ یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. کون سے سپریم کورٹ کے فیصلے اچھے اور کون سے اس ملک کے لیے نقصان دہ, یہ ساری آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, سامنے آ جاتی ہے. تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی. لیکن ایک زندہ قوم ہمیشہ اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوتی ہے, اور ہمیشہ آپ کی سب سے بڑی کہ آپ نے یہ غلامی نہیں قبول کرنی. ایک آزاد قوم کی طرح آپ نے کھڑے ہونا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, لا الہ الا اللہ, کوئی خدا نہیں اللہ کے سوا. یہ نعروں پہ پاکستان بنا تھا, اس کے لیے قربانیاں دی تھی لوگوں نے. اس لیے قربانیاں نہیں دی تھی کہ کوئی باہر سے آ کے امپورٹڈ گورنمنٹ اوپر بٹھا دے اور ہم چپ کر کے تماشا دیکھتے رہے. یہ اس لیے نہیں لوگوں کو, اس لیے وہ ہندوستان میں جو بیچارے مسلمانوں کے اوپر آج کل اتنے برے حالات ہیں, وہ انہوں نے بھی ووٹ دی تھی پاکستان کے لیے. انہوں نے اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم آ کے ایک کیا امپورٹڈ گورنمنٹ کے نیچے ہم بیٹھ جائیں اور ہم جی حضوری کریں اور ہم کہیں جی ہم تو بیگرز آر ناٹ چوزرز. اس لیے نہیں پاکستان بنا تھا. تو آپ نے وہ پاکستان کی خواب کے لیے پرسوں سب نے آپ نے نکلنا ہے, عشاء کے بعد پرامن احتجاج کرنا ہے. اور میں اب آپ کے ساتھ ہوں گا, میں آپ کے ساتھ پوری سٹرگل کروں گا. میں کسی صورت تسلیم نہیں کروں گا کہ کسی قسم کی امپورٹڈ گورنمنٹ اس ملک کے اوپر مسلط کی جائے. پاکستان پائندہ باد. ناظرین, آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے, کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں, سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں, اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.